صاحب شیخ صاحب عربی پڑھنے میں تو مشکل تو نہیں ہے؟ یہ پڑھ لیں گے الحمدللہ، کیوں نہیں پڑھیں گے عربی جناب؟ چلے جی، پنجابی تو پڑھ لیتے ہیں، اردو بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ جنگ، نوائے وقت وغیرہ، عربی پڑھنا ہے؟ ہاں ساری، ہاں عربی پڑھا گے انشاءاللہ۔ وہ آپ کے قاری صاحب ادھر آتے ہیں نا، وہ ادھر ہمارے ذاکر بھی ادھر آتے ہیں، کہتے ہیں عربی پڑھو، پر وہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں پڑھو، بہانے کرتے ہیں، پڑھو پڑھو کتاب سامنے کیوں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں تم پڑھو، ادھر دسیوں آپ مولوی ادھر آئے۔ ذاکر بھائی کا ذکر کیا، اسے ہر شو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار عربی پڑھ کے دکھاؤ، وہ تو اتنے فیمس ہو گئے ہیں آپ کے اس جملے کے بعد، ہر شو میں ان سے کہتے ہیں عربی پڑھ کے دکھاؤ، حالانکہ وہ اچھی پڑھتے ہیں عربی۔ وہ آپ کو لگتا ہے اچھی پڑھتا ہے نا، آپ کو واقفیت نہیں ہے، اسی لیے آپ سمجھتے ہیں۔ یہ بات مناسب ہے آپ کی، میری واقفیت نہیں ہے عربی سے اتنی اچھی۔ بلوچ بھائی اچھا، آپ اپنا کوئی اس معاملے میں دعویٰ رکھنا چاہیں گے کہ آپ کا اصلی دعویٰ کیا ہے فدق کے حوالے سے؟ ہمارا اصلی دعویٰ فضا کے حوالے سے یہی ہے، شرط تو اس سے بتا کر رہا ہوں، حوالہ جات کے اصل سکین جو ہے وہ پیش کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ حوالہ جات کتب اہل سنت وہ تو ہو گئی نا، معتبرہ کے باقاعدہ مراجع سے پیش کرنے ہوں گے۔ دوسرا آپ نے دوسرا جو ہے باغ فدق کا محل وقوع بھی آپ نے لکھنا ہے کہ وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے وہ بھائی، وہ محل وقوع آپ سوال کریں ہم بتا دیں گے بھائی۔ آپ نے جو کہا ہے کہ ہم اپنی کتابیں دکھائیں گے، اپنی کتاب، آپ اپنی کتابیں طرف کوئی فائدہ نہیں ہے جی، ہمارے نزدیک شیعوں کی کتاب آپ دکھانے ہوں گے نا، میں آپ کے کتب دکھاؤں گا آپ کو ہماری کتابیں دکھاؤں، آپ کی کتابوں کا مجت نہیں مانتے بھائی بلوچ صاحب، ابھی سے پریشان تو مناظرہ پورے باغ فدق پہ ہوگا، پورے باغ فدق پہ، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، چلیں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں اللہ یاری بھائی کی میں بات ذرا آپ کو ایزی کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ان سے دلیل مانگیں گے تو وہ یہاں سے شروع کریں گے، اگر آپ خود دلیل دینا چاہیں گے تو آپ جہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ نہیں، وہ جب کل پہ مناظرہ ہوگا نا، جس پہ نہیں تو پھر جہاں سے اس کا دل کرے یہ شروع کرے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اسی آیت سے شروع کریں گے نا، وہ کہہ رہے ہیں اسی آیت سے شروع کریں گے، اگر آپ اللہ یاری بھائی سے چاہتے ہیں یہ وہ شروع کریں تو وہ اسی آیت سے شروع کریں گے کہ انبیاء کی میراث ہے یا نہیں، اور اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ جانے سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اصل میں پتہ ہی کیا ہے، اصل میں بات یہ نا، ایسے مناظرے تو نہیں ہوتے بھی چینل پہ بندہ بیٹھ جائے اور مناظرے شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ یا تو ایک سمجھے بھی سوال و جواب چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ہر بندہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنا اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل مناظرہ تو ہمارے علماء نے اس سے کہا تھا کہ تو یا ہمیں بلا یا تو ادھر آ۔ آپ علماء کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا نا اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہاں کون سے انٹرنیٹ؟ اب دیکھیں آپ کے علماء کے پاس، جن کے پاس بجلی نہیں تھی تو لالٹین لگا کے وہ مناظرے کرتے تھے، تو آج بھی کہہ دو نا کہ بلب کے ذریعے نہیں ہوتا، لالٹین لگا دو، یہ تو کوئی بات ہے، اس پرانے زمانے میں نہیں تھا نا بھائی، انٹرنیٹ نہیں تھا، اب آسانی آ گئی ہے نا، اب پاکستان میں بیٹھے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، علمی گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مناظرہ نہیں ہوتا، کیسے نہیں ہوتا، ہم روزانہ کرتے ہیں۔ لائبریری آپ کی جی بلوچ بھائی، آپ کی ساری لائبریری آپ کے لیپ ٹاپ میں ہے، آپ کی جتنی بھی لائبریری ہے نا آپ کی کتب کی، وہ ساری آپ کے لیپ ٹاپ میں آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا مناظرے کرنا۔ اب نہیں آسان تو کر دیا، لیکن اس میں اسکین اور اصل کتب جو دکھلانا ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات اس میں مشکل یہ ہوتا ہے، مشکل یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اکثر یہ وہ کتابیں جو مناظرے میں لوگ لاتے ہیں نا، وہ ہاتھ میں ایک مولوی نے لے کے رکھا ہے کہ صفحے میں یہ لکھا ہے، چلو زیادہ سے زیادہ سامنے والا ایک آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے، ناظرین تو کسی کو نظر نہیں آتا نا، دنیا والوں کو تو کسی کو تو نظر نہیں آتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، عبارت کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا، ہم کتاب دکھاتے ہیں، آپ کو بھی نظر آتا ہے، دنیا والوں کو بھی نظر آتا ہے، کسی بعد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو دکھایا گیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہوا ہے، اس کتاب میں کوئی اس میں کوئی ملاوٹ ہوئی ہے، کسی نے وہ جملے چینج کیا مثلا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ کو آپ چینج نہیں کریں، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، الفاظ چینج کر سکتا ہے کوئی بھی، لیکن وہ تو آپ پوری دنیا پہ وہ سامنے دیکھ لیتی ہے کہ بھائی اس نے چینج کیا، الفاظ چینج کیا، وہ ایسی چیز ہے یہ انٹرنیٹ کہ یہ وہ جو روایتی مناظرہ ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بہانہ کرنا آپ لوگ چھوڑ دیں، جلالی صاحب کو تیار کریں، انہوں نے آپ کو آگے کیا ہے کہ تم جاؤ، ٹھیک ہے نا، خود پیچھے نہیں، انہوں نے نہیں کیا مجھے، اسی وجہ سے آپ کے چہرے سے ابھی سے پریشانی اور خوف ظاہر ہے، اور چہرہ تو تیرا پریشان ہوتا ہے نا، تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں؟ یہ غلط میں دیکھ رہا ہوں، شروع میں جو مسکراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے بھائی، ابھی سے۔ اچھا پاگلوں کی طرح ہنستے رہیں پاگلوں کی طرح نہیں، وہ غم کے آثار ظاہر ہے نا، ایک انسان محموم ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، ہنسنے کے لیے یہاں آئے ہم، تبسم خود جو ہے وہ تبسم مسکراہٹ وہ خود ایک سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بڑے پریشان ہیں، آپ حنیف قریشی صاحب کو نہیں اتنا تبسم کس کو لے کے آؤں؟ حنیف قریشی صاحب کو پہلے میرا نا تو پورا لے لا،
چلیں ٹھیک ہے بھائی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان لوگوں نے آپ کو آگے کیا ہے، وہ خود چالاکی کی، انہوں نے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیچارے قربانی کا بکرا بنا دیں، قربانی کا بکرا بنا دو اس کو. کیا کرنا ہے اچھا تو پھر اللہ یار ذبح کر دے گا. علمی لحاظ سے بالکل ذبح کر دیں گے. علم کے تلوار کیا ذبح کریں، کیا علم ہے. نبی کے صحابہ کو درمیان ہم نکال دیں تو دین تو سمجھ بھی نہیں آتا. پھر بہت پتہ چلے گا نا. ہاں چلو بتاؤ پھر 16 فروری کے بعد وقت دو ہمیں. ٹھیک ہے 16 فروری تو بہت آگے ہے، بہت آگے ہے. 16 فروری کیا بنتا ہے؟ 16 فروری اسلامک کیلنڈر میں کیا بنتا ہے بھائی؟ تو بھائی ہمارے رمضان سے پہلے کر لیں گے نا. ابھی رمضان میں دیکھیں، رمضان میں بھی تقریباً 35 دن باقی ہے. 35 دن باقی ہے نا رمضان تک. اس سے پہلے یا شب برات سے پہلے یا شب برات کے بعد، 15 شعبان سے یا پہلے، ایک ہفتے یا ایک ہفتے بعد. ٹھیک ہے نا، آپ سے کر لیں گے. وہ 16 فروری بنتی ہے، اس میں ہمارے کچھ دوستوں کے پیپر وغیرہ ہیں اور 15 شعبان جو ہے نا، ہم تو اسلامک کیلنڈر سے جاتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ انگریزوں کے کیلنڈر پہ جاتے ہیں، مولویوں کے. 15 شعبان سے ایک ہفتے پہلے یا ایک ہفتے بعد آپ کے ساتھ مناظر رکھتے ہیں نا. ابھی تو رجب کا آخری ہفتہ جا رہا ہے نا. ہاں رجب کا آخری ہفتہ جا رہا ہے. 15 شعبان میں ابھی تقریباً 20 دن باقی ہیں، تو اس سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد. ٹھیک ہے نا، یعنی رمضان سے پہلے آپ کے ساتھ ہوگا. آج وہ آپ کہہ رہے تھے خبر واحد پہ بات کرنی، تھوڑی سی کریں پھر تھوڑی سی خبر واحد پہ بات. بھائی اب مناظرہ آپ سے کرنا ہے نا آپ کو، یہ تو آپ چھوڑیں خبر واحد کو. اچھا نہیں دے لاج پھر خبر واحد دا. میں سمجھتا ہوں دوسرے منتظر ہوں گے بات کرنے. خبر واحد پہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نام ادائیں، آپ بتائیں نا. خبر واحد کے متعلق میرا کوئی خاص سٹینڈ نہیں ہے. اب بتائیں خبر واحد کے وہ حدیث شریف جو کہتا نا تو سیدنا صدیق اکبر والی، وہ تو مناظرے پہ آئے گا نا، اس پر گفتگو کریں. ابھی آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اب میں نے کہا ذرا آپ کا دعویٰ تو سنیں نا، کیا دعویٰ کرتے ہیں آپ؟ کر لیں 10 منٹ بات کرنے میں کیا ہے. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ حدیث گڑی گئی ہے، یہ حدیث سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ قرآن کے خلاف ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے خلاف ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ حدیث کیوں جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے دلائل بہت سارے. یہ یاری کہتا ہے یہ ہماری اہل سنت کی کتاب کہتی ہے. وہ میں دلائل آپ کی کتاب سے دوں گا نا، قرآن و سنت سے دوں گا. قرآن سے دے دیں، وہ مناظرے پہ ہوگا نا. ابھی وقت نہیں مناظرے کا. مناظرے پہ آپ کو جب بتایا نا اسی موضوع پہ جب مناظرہ ہونا ہے، ابھی 10 منٹ میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مناظرہ ہوتا رہے گا نا. ابھی اسی حدیث پہ تو بات کر لیں. چلیں ابھی اس حدیث پہ بات کرتے ہیں. ابھی اس حدیث پہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا مجھ سے وہی رتبہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، مگر آپ نبی نہیں ہیں اور آپ میرا خلیفہ اور جانشین ہر مؤمن پر. یہ حدیث اچھا تینوں خلیفہ کے امامت کو باطل کر دیتی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت اور ان کی امامت اور ان کی وجوب اطاعت پوری امت پر بشمول سب صحابہ کے ثابت کر لیتی ہے. جواب دے دو. نہیں یہ حدیث جو ہے یہ امامت ختم کرتی ہے. تینوں کی امامت ختم ہو جاتی ہے. خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ تینوں کی امامت ختم ہو جاتی ہے نا. دیکھیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا. ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا. ہارون کی طاعت سب صحابہ موسیٰ پہ واجب ہے، سب صحابہ پہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. بس ثابت یہ ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت نہیں ہو سکتی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت ابو بکر عمر عثمان پہ حرام ہے، اور ابو بکر عمر عثمان پہ حرام ہے کہ تقدم حاصل کریں امیر المؤمنین علیہ السلام پر. اور اس پوری امت پہ واجب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور پھر فرمایا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد آپ سب مؤمنین پر میرے جانشین. یہ حدیث صحیح ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، دکھانا چاہیں تو میں دکھا دیتا ہوں. یہ سے آپ کی پوری مذہب کا اساس ہی سے بطلان ہو جاتا ہے، ختم. نہیں بطلان ہوتا. یہ بات لا نورا سکیے اور چلے آپ امامت پہ گئے علی بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟
urus پہ تو مناظرہ ہونا ہے نا آپ سے. آپ نے کہا آپ کو تمنا تھی کہ حدیث پہ بات کریں, تو حدیث میں نے بتا دیا نا. اب کہتے ہیں حدیث بتا. آپ نے یہ ناج البلاغہ ہے آپ کے پاس؟ ناج البلاغہ ہے جی ہے. ایدا کاٹنا ذرا خطبہ نمبر جڑا کہ خط جڑا حضرت امیر اب یہ اس حدیث کا جواب نہیں دے سکا نا, اسی لیے اس بیچارے کو حنیف قریشی نے, جلالی نے اس کو آگے کیا قربانی کا بکرا بنا دیا. بھائی بات سن نا, وہ اس حدیث کا پہلے جواب دے دو پھر نہج البلاغہ میں جائیں گے نا. میں نے ایک ہی حدیث میں آپ کے مکتب فکر کے تہداب اڑا دیے, بنیاد اڑا دیے. میں کہتا ہوں سن لا نا. علی بھائی یہ سنتا کیوں نہیں بات؟ بلوچ صاحب اچھا بولیے گا. اچھا آپ ان سے وہ مانگ لینا, ریفرنس مانگے نا. آپ نے بات کی تو مجھے ریفرنس تو دینے دیں. یہ کون سا انصاف ہے آپ کا کہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا میں کیا بات کرنے والا ہوں؟ یہ آپ کا رنگ اب آپ کا اڑے گا رنگ حضرت مولا مشکل کشا کی روایت کو دیکھ کر. میرا رنگ نہیں اڑے گا. دکھاؤ بھائی, چلو دکھاؤ نا. علی بھائی بات خلافت کی نہیں تھی, لیکن سن ذرا عربی میں یہ کہتے ہیں جو بھی حدیث پڑھیں گے پہلے اس کا سند پڑھ لینا بھائی. نہج البلاغہ سے جو حدیث پڑھیں گے نا پہلے اس کا سند پڑھ لینا. اچھا اس کا سند پڑھو, پھر تم پڑھو اس کا سند. یہ میں کس کا سند پڑھوں؟ میں کس کا سند پڑھوں؟ یہ خط نمبر 19 ہے نا, خط نمبر سند میں پڑھ لینا پہلے, سند پڑھ لے پہلے. جس کی جو خط 19 پڑھیں گے اس کا سند تو پڑھ لو پہلے. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب شریف رضی کی ہے. رضی کی تو نہیں, یہ نہج البلاغہ کس کی ہے؟ شریف رضی مؤلف ہے اس کتاب کا, اس کا نام ہے شریف رضی. تو اس میں مولا علی کے نہیں خطوط ہیں؟ اس میں کچھ مولا علی علیہ السلام کے خطوط ہیں, کچھ معتبر ہیں کچھ غیر معتبر ہیں. جو یعنی تیرے کوٹ میں آتے ہوں گے وہ درست ہیں. جو شیعہ سعادت دیکھیں شریف رضی ایک محدث نہیں تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. شریف رضی ایک شاعر تھے. انہوں نے وہ باتیں امیر المومنین علیہ السلام کی جو ان کے ذہن میں اچھی نظر آئی ہیں بلاغت کے لحاظ سے اور فصاحت کے لحاظ سے, جو اس طرح کے شاہکار ہیں انہوں نے اس کو جمع کیا, چاہے شیعہ سورسز سے ہوں یا غیر شیعہ سورسز سے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سب, بلکہ ان کا ایک اور کتاب ہے المجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو بلاغی مجازات ہیں اس پہ اکثر اس میں احادیث دیکھیں جماعت مخالفین کی اکثر. تو انہوں نے نہج البلاغہ صرف شیعہ حدیث جمع نہیں کیا, نہج البلاغہ میں شیعہ حدیث بھی ہیں, مخالفین کے بھی احادیث ہیں, اور کسی حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے جی. کسی حدیث کا اس نے سند لکھا ہی نہیں ہے, اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں, اور شیعہ علماء کے نزدیک نہج البلاغہ کے سب روایات صحیح نہیں ہیں. اس کی جب سند ہے ہی نہیں تو میں پڑھوں کیسے؟ اگر سند ہے ہی نہیں تو پڑھوں کیسے؟ بتا. ختم بات. تو نے کہا سند اس کی نہیں ہے تو میں کہاں سے سند پڑھوں؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا سر, آپ کی تنبیہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے, اس کی یہ کتاب غیر معتبر ہے. تنبیہ کے لیے نہیں, یہ دیکھنا, یہ دیکھ اس کے اوپر میرے پاس عربی پڑھی میرے موبائل میں, اس میں پڑھ دیتا ہوں 2 منٹ آپ کو نا کال ادھر کر کے نا, میں عربی عبارت اس کی ایک چیز جو حجت نہیں پڑھنے کا فائدہ کیا, ایک چیز جو حجت ہی نہیں پڑھنے کا فائدہ ہی کیا اس میں. میں آپ کو روزنامہ جنگ سناتا ہوں, میں آپ کو جیو نیوز سناتا ہوں بھائی, جیو نیوز. وہ کوئی بات نہیں, جو حجت نہیں سنانے کا فائدہ کیا. حوالہ سن لیں, یہ نہج البلاغہ ہے, نہج البلاغہ ہے مولا علی کے خطوط خاموشی. جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ صحیح ہے, آپ کی کتابوں سے, آپ کے علماء نے اس کی تصحیح کیا ہے. آپ جو حدیث ہم پہ پڑھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں صحیح حدیث سناؤ. حضرت علی نے معاویہ بن سفیان کے نام خط لکھا, جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی طرح اسی اصول کے مطابق بیعت کی تھی. اس کی عربی بھی میرے پاس ہے, اس کی عربی بھی میرے پاس ہے کہ جس طرح ابو بکر اور عمر کی بیعت ہوئی ہے علی کی اسی طرح. اگر تجھ میں ہے تو پڑھ اس کی عربی خطبہ پڑھنا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ میرے چینل پہ چلے جائیں میرے بھائی. یہاں پہ اگر وہاں پہ کیوں جاؤں تیرے چینل پہ, اتنا وقت نکال کے تیرے سامنے بیٹھتے پھر تو کہتا ہے میرے چینل پہ چلا جا. ادھر اگر جائیں نا, ادھر میرے چینل پہ جائیں, ادھر حسن اللہ یاری اردو نہج البلاغہ کا اگر آپ سرچ کریں, نہج البلاغہ پہ ادھر میرے لیکچر موجود ہے میرے بھائی. نہج البلاغہ پہ لیکچر موجود ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے ہاں سب معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ چل لکھ, تو کہہ دے, لکھ کے دے دے کہ آپ کے ہاں سب احادیث صحیح ہیں. آپ اپنے مذہب میں جائیں نا, مسند ابن احمد ابن حنبل یا مسند ابی اعلی الموصلی یا مسند بزار, سب روایات صحیح ہیں. آپ کے ہاں بھی روایات ہیں, کچھ صحیح ہیں کچھ غیر معتبر ہے نا. تم اس کے رجال پڑھو نا, یہ کوئی آسمان سے ایک کتاب ہے, اس کے مصنف نے نہیں کہا کہ یہ کتاب سب احادیث صحیح ہیں, کوئی سند ہی نہیں لکھا جی اس نے. ٹھیک ہے نا. بعد میں بھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یاری رنگ اڑ گئی, یاری رنگ اڑ گئی. مولا علی والا رنگ اڑاؤندے نہیں, مولا علی دے منن والے. اور پھر یہ جو آپ خط پڑھ رہے ہیں نا, یہ ان سے پہلے پتہ ہے کس نے نقل کیا ہے کہ
ابن قتیبہ دینوری نے سنہ 250 میں اس کو نقل کیا. شریف رضی کی وفات ہے سنہ 450 کے بعد، سنہ 400 کے لگ بھگ. شریف رضی کی وفات ہے سنہ 380 سنہ 400 کے لگ بھگ. اس سے پہلے یہ حدیث جو ہے شعبی کی حدیث ہے. عامر ابن شراحیل الشعبی جو جماعت مخالفین کے بہت بڑے محدث ہیں، اس سے ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں الامامہ والسیاسہ میں بہت اس سے پہلے نقل کی. تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے. اصل میں یقین جانے شیعہ کمیونٹی بھی تجھ پہ ناراض ہے، سنی کمیونٹی بھی تجھ پہ ناراض ہے. شیعہ کہتے ہیں تو ہمارا نہیں ہے، سنیوں کو تو پھر کام خراب کرتا ہے. یہ دیکھیں نا، بالکل میں خود غضبناک ہوں شیعہ کمیونٹی پر کہ شیعہ کمیونٹی کے اکثر علماء جو ہیں بہت ہی فراڈی، جاہل، دین سے بے خبر، دین سے دور، دین کے غدار. ٹھیک ہے نا. جماعت مخالفین کے علماء تو ویسے ہی ان کے مدرسوں کا پتہ ہے، ان کے کردار کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فریقین کے علماء ذاکرین بھی ایسے ہی ہیں. خامنہ آیت اللہ خمینی نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اس جو روایت ہے اس سے مراد علم ہے، وراثت ہے، نہ کہ دولت ہے، نہ کہ جگیر ہے. آپ اس مولانا کے جواب